خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج پھر خدا نے ہم پر بڑا گہرا فضل بخشا، اپنی پاک بارگاہ میں جھکنے کا، عبادت کرنے کا، خداوند کا شکر۔ ہلیلویا۔ آج جو ہم رسم کرنے کو ہیں، پاؤں دھونے کی رسم، دراصل آج کے دن بہت کچھ ہوا تھا۔ مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور جمع کر کے بہت ساری باتیں کہی۔ یہ تو ایمان 10 کوئی ایمان ہو تو پھر ہی کام کر سکتا ہے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے خداوند کی شکر گزاری کو ہم دیکھتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ کلام خدا کو بولیں۔ لوکا کی بات ہم لکھا دے دیجیے ہے، باب اس کا 22، اس کی 14ویں آیت سے میں اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوں۔ کلام اقدس میں ہم سبوں کی رہنمائی کے لیے لکھا ہوا ہے، جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور یسوع اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ قصہ ہمارے ساتھ کھاؤ، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی کو پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آئے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ مگر دیکھو، میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے، کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے، مگر اس شخص پر افسوس ہے جس کے وسیلہ سے وہ پکڑوایا جاتا ہے۔ کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں، سیاست کے اندر بھی آتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کی سیوا کریں گے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، کیونکہ ووٹ سیٹ ملنے سے پہلے ان کو پتا ہے کہ یہ سیٹ جو ہے یہ خدمت کرنے والی سیٹ ہے، حکومت کرنے والی یا لوگ جاننے والی سیٹ نہیں ہے، یہ خدمت کرنے والی سیٹ ہے۔ اس لیے وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی سیوا کریں گے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، لیکن جو ہی وہ سیٹ مل جاتی ہے پھر غیر قوم کے لوگ سیوا نہیں کرتے بلکہ حکومت چلاتے ہیں، حکومت چلاتے ہیں۔ بس یہ سن کر کیا کہا، تم ایسے نہ ہونا۔ میں 2 منٹ دیتا ہوں، یہ ذرا بچوں کو دیکھ لیں اچھی طرح۔ کلام کہتا ہے جو سنیں گے وہ جیئیں گے۔ ہلیلویا۔ خداوند کی شکر ہے کہ ہمارے اندر اتنی بھی کیپیسٹی نہیں رہی کہ ہم خدا کی بات کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہلیلویا۔ مسیح نے کہا توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ بڑا کون ہے وہ جو کھانا کھانے بیٹھا، وہ جو خدمت کرتا ہے، کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے؟ ہلیلویا۔ یسوع نے سوال کیا کہ آپ کی نظر میں کون بڑا ہے؟ کوٹھیوں کے اندر وہ بڑا ہے جو کھانا کھلا رہا ہے یا
کھانا کھا رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ سدا ملازم، سدا نوکر، سدا خادم مالکوں کے آگے کھانا رکھتے ہیں، اور بڑا کون ہوا؟ کھانا کھانے والا۔ لیکن مسیح نے کہا میں تمہارے بیچ میں کھانا کھانے والا نہیں بلکہ کھلانے والا۔ سارے ہاللویا، سارے ہاللویا، خداوند کی شکر گزاری ہو۔ اور آج تک ہم پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی مٹھی کو کھولتا ہے، وہ ہر جانور کی رہائش کو کھولتا ہے۔ ہاللویا، خداوند کی شکر گزاری ہو۔ تلیج ہو۔ خداوند نے یہ بتایا کہ جو تم میں بڑا ہونا چاہتا ہے، بڑے کا کام یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کیا کرے؟ خدمت کرے۔ اور جب یہ بات ہو رہی تھی تو کیا ہوا؟ تکرار ہو رہی تھی کہ تم میں بڑا کون ہے؟ مسیح یسوع یہاں تک نہیں کہہ رہے، بلکہ اگر ہم یوحنا کی معرفت علی کا انجیلی بیان پڑھیں، خداوند کی شکر گزاری ہو، اس کے 13ویں باب کی میں تیسری آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے یسوع نے یہ جان کر کے باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دے دیا ہے، مجھے کنگ بنا دیا ہے، مجھے بادشاہ بنا دیا ہے، سارا کچھ میرے اندر ہے۔ تو کیا لکھا ہے کہ سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں، اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں۔ دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے۔ ہاللویا، خداوند کی شکر گزاری ہو کہ وہ سیٹ پر، نشست پر بیٹھنے کے لیے بیدار ہیں، اور ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ تم میں بڑا کون ہے؟ اور جس نے معلوم کیا کہ کون بڑا ہے، اس نے بڑا ہونے کا ایک نمونہ دیا۔ کلام کہتا ہے کہ یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب کچھ اس کے اندر، اس کے ہینڈ اوور کر دیا ہے، اٹھا اور کپڑے اتارے اور ایک خادم کی صورت اختیار کر اور پانی لیا اور شاگردوں کو بٹھا کر کیا کیا؟ ان کے ہاللویا، خداوند کی شکر گزاری ہو۔ پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا، اس نے سے کہا اے خداوند کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو آپ نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا۔ پترس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دوں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پترس نے اسے کہا اے خداوند صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یسوع نے اسے کہا جو نہا چکا ہے اس کے پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں، کیونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا۔ اس لیے اس نے کہا تم سب پاک نہیں ہو۔ بس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور حور کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ سارے کہ ہاللویا، مجھے استاد کہتے ہو تو حور کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ ہاللویا، بس جب مجھ استاد خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے، تم پر بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ سارے کہ ہاللویا، ایک دوسرے کے خداوند کی شکر گزاری ہو، تعریف ہو خداوند کی کہ یہ بات بالکل اپنے ذہن
کے اندر اور دل کے اندر رکھ لے کہ حکم خداوندی کیا ہے. مسیح یسوع صرف ایک نمونہ دینے آیا تھا. یہ نہیں کہ کوئی ایک بندہ بیٹھے اور ایک بندہ سب کے پاؤں دھوئے اور پیچھے ہٹ جائے. ایسا نہیں. کہنا تم سب ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. یعنی کہ دنیا جانے کہ تم میں کوئی خدمت لینے والا نہیں ہے, تو مسیح کے شاگرد ہو. ہلیلویا. مسیح یسوع نے باپ کے لیے پتہ کیا کہا کہ باپ میرے اندر موجود ہے. اگر یہ یقین نہیں کرتا تو میرے کاموں سے میرا یقین کرو. ہلیلویا. کہ میں وہ کام کرتا ہوں جو باپ کرتا ہے. اور اگر ہم ایک دوسرے کے پاؤں سے اسی طرح دھوئیں گے تو دیکھنے والے یہ کہیں گے کہ یہ یقیناً خدا کے بیٹے مسیح یسوع کے شاگرد ہیں. سارے کہنا ہلیلویا. سارے کہنا ہلیلویا. ہم کی شکر گزاری ہو. اور ہم یہاں جب پاؤں دھوئیں گے تو دھوئیں گے بھی اس طرح کہ ایک دھوئے گا اور ایک اور دوسرا دھلوائے گا اور پھر وہی اٹھ کر دوسرے کا دھوئے گا. ایک دوسرے کے دھوئیں گے ہم. ہلیلویا. دعوت کی شکر گزاری ہو. اور اسی طرح جس طرح مسیح یسوع دل سے دھو رہا تھا. یہ رسم صرف فوٹو سیشن کے لیے نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اتنا چھوٹا بننا ہے جتنا مسیح یسوع. آسمان کی بلندیاں جو ہے نا, آسمان کی بلندیوں کی راہیں زمین کی تہوں سے ہو کر جاتی ہیں. ہلیلویا. نہیں تو داؤد کی شکر گزاری اور متی کی انجیل کے اندر پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جو اپنے آپ کو وہ ہلیلویا. داؤد کی شکر گزاری ہو. یہ فارمولا ہے جو اوپر سے آسمان سے ملا ہے کہ جس کو خدا نے جتا ہے وہ آ کر دنیا پر حکم نہیں جتایا بلکہ دنیا کی سیوا کرے, تاکہ پتہ چلے کہ یہ کس گھرانہ کے لوگ ہیں اور ان کا سٹائل کیسا ہے. جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا. جو اپنے آپ کو سارے بولے ذرا, جو اپنے آپ کو وہ ہلیلویا. دعوت کی شکر گزاری ہو, تعریف ہو. یہاں بہت سارے ریفرنس آتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگوں نے کام کی. یقین کرو کہ دعوت کا شکر کلام کے اندر صاف لکھا ہے کہ جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان سب سے بڑا یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے. جتنے عورتوں سے بڑے ہیں ان سب سے بڑا کون ہے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا سب سے بڑا. یہ بات ایسے نہیں ہے. یوحنا بہت لیٹ آیا, یعنی مسیح یسوع سے صرف 6 ماہ پہلے, اور دنیا کو بنے ہوئے تب 4000 سال ہو چکے تھے. بہت سارے نبی, بڑے بڑے نبی تھے, لیکن اس وقت آ کے یہ گواہی ہوئی کہ جتنے بھی گئے ہیں, ابراہیم ہے, اسحاق ہے, یعقوب ہے, بہت سارے گئے ہیں, اور سب سے بڑا یوحنا بپتسمہ دینے والا. لیکن کلام کہتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ اس سے بھی بڑا کیا جائے. سارے کہہ ہلیلویا. سارے کہہ ہلیلویا. لوگ اس کے پاس دوڑتے چلے آ رہے تھے اور اس نے بتایا کہ میرے پاس آؤ, وہ دیکھو خدا کا بڑا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لیتا ہے. ہلیلویا. تو بہت بڑا ہے, تیرے متعلقہ پیشن کوئی نہ ہوئی ہے. کہتا ہاں میں بہت بڑا ہوں, لیکن میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے قابل ہوں. سارے کہ ہلیلویا. داؤد کا شکر ہے کہ جس جو دل کا غریب ہے, جس نے اپنے آپ کو بالکل حلیمہ فروخت کیا ہے, خدا نے اسے کچرے سے اٹھا کر بادشاہی تخت پر بٹھایا ہے. ہلیلویا. وہ یہ کچھ کے بچوں کو روک دیا کریں. ہلیلویا. ہلیلویا. آج ہمارا کیا اسٹائل ہے, ہمارا کیا طریقہ ہے؟ آج ہر ایک کی پرسنالٹی اتنی بڑھ چکی ہے کہ کوئی ماں کی نہیں سنتا, کوئی باپ کی نہیں سنتا, کوئی بھائیوں کی نہیں سنتا, کوئی بہنوں کی نہیں سنتا. آج استاد کہاں ہے؟ میں اگر حوالے دوں نا تو خداوند کی شکر گزاری ہو. بہت سارے حوالے ہیں, اور
پولس رسول کہتا ہے میں سب سے چھوٹا بن گیا، ادھورے دنوں کی پیدائش، رسولوں کی یہ بولی ہے۔ مسیح یسوع کے لیے پتہ کیا لکھا ہے؟ میں ایک حوالہ پڑھتا ہوں، مسیح یسوع نے سب سے قرآن کیا گیا تو وجہ دی ہے۔ ہاللیلویا، آج میرے ساتھ نکالیں پولس رسول کا خط ہے فلپیوں کی کلیسیا کا، باب اس کا دوسرا اور دوسرے باب کی 5ویں آیت میں پتہ کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے ویسا ہی مزاج ہے۔ پہلے تعریف دی گئی ہے کہ آپ نے، جیسے پترس کہتا ہے کہ مسیح تجھ سے تمہیں ایک نمونہ دے دیا تاکہ اس کے نقش قدم پر چلے۔ ہاللیلویا، بادشاہ کا اس زمین پر آنا، بادشاہ کا تخت کو چھوڑنا اور بادشاہ کا گھوڑے کھانا، منہ پہ تھکوانا، اس کا اندازہ لگائیں کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت نہیں کر سکتے تو اس خدا کی کیا عزت ویلیو ہے۔ کلام کہتا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور تخلیق کرنے والا، سارے کیا ہاللیلویا۔ اس کا سٹائل کیا تھا؟ اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے بیچ میں خدمت کرنے والا ہوں، اگر وہ سب سے بلند اور اس سیٹ پر بیٹھ گیا جہاں کوئی نہیں بیٹھا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا، اور کتنا چھوٹا بنایا؟ کلام کہتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھی۔ کس کی؟ خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھے۔ ہاللیلویا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز ہے بلکہ اپنے آپ کو حالی کر دیا۔ سارے ہاللیلویا، اپنے آپ کو اور آدم کی صورت اختیار کی اور انسانوں پہ مشابہ ہو گئی۔ سارے ہاللیلویا، داؤد کی شکر گزاری ہو، اس لیے باپ کو یہ پسند تھا اور اس نے کہا کہتا ہے کہ خداوندی کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو کیا کیا؟ حالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ وہ خادم نہیں تھا، صورت اختیار کی اس نے۔ خداوند کی شکر گزاری کیوں؟ کیونکہ دنیا جانے کہ میں تمہارے درمیان میں خدمت کرنے والا ہوں۔ سارے کہنا ہاللیلویا۔ اس نے خادم کی صورت اگر اختیار کی تو جو خادم کو کرنا مناسب تھا اس خادم نے کیا۔ کبھی دیکھا ہے کہ مالک کسی خادم کے لیے مرتے ہو؟ جب بھی کسی جگہ پر مرتے ہوئے دیکھیں گے مالکوں کی خاطر خادموں کو مرتے ہوئے دیکھیں گے۔ سارے کہنا ہاللیلویا۔ کہتا ہے کہ خداوندی کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اور کون سی صورت ہے؟ سارے بولے کون سی؟ اور انسانوں پہ مشابہ ہو گیا۔ وہ انسان نہیں تھا، وہ انسانوں کو تخلیق کرنے والا تھا، وہ انسانوں کو بنانے والا تھا۔ خداوند کی شکر گزاری ہو، تعریف ہو خداوند کی۔ توجہ کے ساتھ سنیں آگے کیا لکھا ہے۔ کہتا ہے اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو کیونکہ انسانوں کا بھی سٹیٹس ہے، کچھ انسان بہت بڑے ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ امیر ہوتے ہیں اور کچھ غریب ہوتے ہیں اور کچھ کچھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ واہ، جنہوں کہتے ہیں کہ غربت کی لکیر تو نہیں تھلے، کچھ ایسے ہوتے ہیں۔ وہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور کوئی بڑے سٹیٹس والا انسان نہیں بنا، کہتا اپنے آپ کو پست کر دیا۔ ہاللیلویا، خدمت کرنے کے لیے پست ہونا پڑتا ہے۔ سارے کیا ہاللیلویا۔ پاؤں دھونے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، اپنے سٹیٹس سے نیچے آنا پڑتا ہے، اپنی کرسی کو چھوڑنا پڑتا ہے۔
کلام کی شکر گزاری یہ نہیں کہ اپنی کوئی کرسی کو چھوڑے تو اسے کچھ حاصل نہ ہو، اپنے کوئی سٹیٹس سے نیچے آئے تو اسے کچھ حاصل نہ ہو، چھوٹا بنے تو اسے کچھ حاصل نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کلام کہتا ہے کہ وہ خدا کی صورت پر تھا، لیکن اس نے اسے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور آدم کی صورت اختیار اور انسانوں کے مشابہ ہو اور اپنے آپ کو پست کر دیا، اپنے آپ کو یہاں تک پست اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت ہوا۔ سارے کہنے لگے صلیبی موت عام موت نہیں تھی، جو صلیب پر جانتے تو اس کو لعنتی کہتے تھے، لعنتی ہے، اور بہت ہی جو گناہ گار بندہ اور بڑا ہی جہان کی نظر میں برا بندہ ہوتا تھا، اسے صلیب پر چڑھایا جاتا تھا، اور کہتا ہے کہ وہ یہاں تک پست ہوا کہ اس نے موت، اور صرف وہ موت نہیں صلیبی موت گوارا کی۔ سارے کہہ ہاللیلویا۔ اور صلیبی موت اگر گوارا کی تو سنیں، کہتا ہے اس واسطے، چھوٹا ہونے کی وجہ کے واسطے، کہتے ہیں اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سخت گناہ کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب نام بخشا۔ کوئی اپنے سٹیٹس سے، آج اپنی پرسنالٹی سے کوئی ڈاؤن ہوگا، آج کو اپنے آپ کو دیکھ کرے کہ دوسرے کے دو گے جب تو سمجھو گے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں، آج ایسے ہم سٹائل سے زندگی پسند کر لیں کہ جیسے میں خدا ہوں، لیکن جب میری نہ منی تو میں بات ہے بدل کی کر کے ہاللیلویا۔ خوبیاں، محنتیں، برکتیں آپ سب کے اندر موجود ہیں، ہاللیلویا۔ نام کی شکر گزاری ہو، اب سب اپنے اپنے اندر برکت رکھتے ہیں اور سب کے اندر برکت ہے بھی، ہاللیلویا۔ کچھ برکت رکھتے ہوئے بھی مغرور اور بڑے پن کی وجہ سے مارے جاتے ہیں۔ کلام کیا کہتا ہے کہ خدا مغروروں کا، سارے بولے مغروروں کا، لیکن ضرورتوں کو متفیق بخشے۔ سارے کہنا ایک وقت آپ ہو جائے کہ ساتھ سنیں کہ کوئی یہ سمجھے لو 5 لوگ ہیں، 5 لوگوں کے اندر بحث چل گئی آپس میں، ٹھیک ہے، بحث ہو رہی تھی۔ بحث کیا ہو رہی تھی کہ میں بڑا ہوں، جیسے شگرد کہہ رہے تھے کہ تکرار ہو رہی تھی کہ ہمیں بڑا کون سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا ہوں، یہ کہہ رہا ہے توجہ کے ساتھ دیکھنا بھی ہے، یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا ہے، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میرے اندر جو پرسنالٹی ہے، خوبیاں ہیں، وہ کسی اور میں نہیں۔ اچھا کہتے ہیں اچھا نہیں گال ہو ہی جائے، ہاں کرو اپنے آپ کو بیان، کون کون سی آپ کے اندر خوبی ہے۔ اچھا یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اچھا بھائی تو دس آپ کیسے سب سے بڑے ہیں اور آپ کے اندر کیا خوبی ہے، آپ کی کیپیسٹی کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جو دوسرے نہیں ہیں، جی ٹھیک ہے، خوبی بیان کریں۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی زمین لیتا ہے یا کوئی بھی جائیداد لیتا ہے، اسٹامپ پیپر پر میں لگتا ہوں تو زمین اپنے نام ہو جاتی ہے، اگر میں نہیں لگتا تو زمین بھی اپنے نام نہیں ہوتی۔ اب سارے بالکل خاموش ہو گئے، کیونکہ یہ کام چھوٹا کام تو نہیں، چھوٹی نعمت ہے، چھوٹی برکت ہے، اس کا سٹیٹس بہت ہائی ہے، یہ لگتے ہی زمین اپنے نام ہو جاتی ہے، جی ٹھیک ہے۔ اچھا اب تو بتا تیرے اندر کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے اندر جو صفت ہے اور کسی کے اندر صفت نہیں۔ اچھا تیرے اندر کیا صفت ہے؟ کہتا ہے کہ یاد کرو کہ اگر کوئی راہ راست سے بھٹک جائے تو کون راہ دکھاتا ہے؟ میں نہیں دکھاتا کہ یہاں سے جا وہاں جا کر وہاں جائے گا تو کونے کے اندر وہ ادھر کو مڑنا قبرستان کے ساتھ اور پہلی گلی آئے گی تو مڑنا کر کو سکر گا میں بھٹکوں کو وہاں نہیں پہنچاتا، میں کوئی بھول جائے بھٹک جائے میں اس کو منزل پر پہنچاتا ہوں، یہ میری خوبی ہے۔ اب اس کی خوبی بھی بہت اعلیٰ ہے، یہ بھائی یادات اپنے نام کروا لیتا ہے، یہ جو ہے
یہ بھٹلے بھٹکوں کو رائے راست پر لے آتا ہے بڑا اچھا میں تو دس انہوں نے کہا میں نہیں دسا میں دوری نظر آیا نا بلو سارے نہ سارے کو کالا نہ بڑا کون یہ تیسرا کہتا ہے سب سے قدوار سب سے بڑا کون ہے میں ہوں سب سے بڑا جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو سارے ہونے لگتے ہیں سارے چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں سب سے بڑا میں ہوں اچھا ٹھیک ہے اب اس کی باری آ گئی کہ تیری کیا بھائی پر بھائی بھائی تیری خوبی کیا ہے کہتا میری خوبی بھائی میں بھی ہوں سونے کی ہو ہیرے کی ہو انگوٹھی کس کو کہلاتے ہیں کہتا میں تو ساری دنیا سے جانتی ہوں وہ آدھے نے انگوٹھی جتنے کتنے لچ پچ کو کاٹا ہے تو میں ہی ہوں ہیرا منو چاندی منو اپنا سونا منو انہاں کو آتا ہے یہ چاروں کی خوبی ہیں تو انہیں آپ چاہیے تو سمجھے نہیں چھوٹی یہ بیٹھی میں آپ کی تصاویر پیٹنے کا دوار تنگی اتنی ساری ایسا اچھا بھائی چھوٹی تو نہیں بولا نہیں تو بھی دس تیرا کی معاملہ ہے کہتے میرے کو انیاں خوبیاں ہیں نہیں جنیاں تو ہٹے چلے لیکن آپ جوڑو آپ کہتے جلو بلا دیں تو نیچے اور اگر بالفرض ایک ایک کوئی بھی شکتی نکلے گی تو وہ اتنی طاقتور نہیں ہوگی نہیں طاقتور ہوگی اس لیے مسیح یسوع نے اپنے شاگردوں کو بٹھا کر ان کے لیے دعا کی کیا دعا کی کہ باپ میرے دل کی خواہش ہے میں دعا کرتا ہوں کہ باپ جس طرح میں اور تو ایک ہے تو مجھ میں رہتا ہے میں تم میں رہتا ہوں اور یہ بھی سب ایک ہو جائے اور یہ ہم میں اور ہم اس میں رہیں ہاللویا ہاللویا کہتی یہ دیکھو نا میں تو رہتا بھاگتا ہوں کہتی کسی نے کہا میں چپیٹ مار کے تیرے بتی نے بتی دانے کاٹی کر دیں کیونکہ اتنی طاقت نہیں نہ ہوتی ٹھیک ہے لیکن جب یہ ساری طاقتیں آپس میں ملتی ہیں پھر کہتے ہیں میں مکی مار کے نا تیرے جنہاں نے تیرے نے انہوں نے بھی کہتے ہیں بتی نے بتی کاٹی چڑھ ٹھیک ہے کہیں سارے نے بتی دے نہیں ہوتے کہیں نے کرنی بھی ہوتے ہیں کہیں نے تری کہیں نے چھبی بھی کہیں نے آٹھ بھی ہوتے ہیں کہیں کا ریکیلا ایک نام کہیں نے ہاللویا 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 جب طاقت ہوتی ہے نا خدا کی شکر گزاری ہو کہ یونٹی کی وجہ سے طاقت کی وجہ سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے سب سے پہلی بلیسنگ کیا آتی ہے خدا کی شکر گزاری کلام کہتا ہے کہ جب چند لوگ زمین پر میرے نام میں کچھ بھی اتفاق کر کے کھولیں گے وہ آسمانوں پر سے کھول جائے گا سارے کہہ رہے ہیں سارے کہہ رہے ہیں خدا کی شکر گزاری ہو کہ اپنے آپ کو کوئی اسٹیٹس سے نیچے آئے گا آج ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں کیونکہ کلام کہتا ہے کہ جب مسیح یسوع یہاں سے جانے لگے نا تو مسیح یسوع نے کہا کہ آپ باہر نہ نکلو یا بالا میں بالا پر جب تک قوت کا لباس نہ ملے دعا کرو کلام کہتا ہے کہ وہ سب کے ساتھ ان میں کوئی مختلف رائے نہیں تھی کلام کہتا ہے وہ سب کے ساتھ 3 4 5 6 حوالے جتنے بھی کہتا کلام کہتا ہے وہ سب ایک دل تھے جماعت کتنی تھی 120 دل کتنے تھے ہاللویا اور اس کے اندر صرف مسیح یسوع کا دل درد ہے ہاللویا کلام کہتا ہے وہ سب کے ساتھ دعا میں جھک گئے اور دعا میں جھکے تو کلام کا پتہ کیا کہتا ہے کلام کہتا ہے کہ 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 6 دن وہ ہٹے نہیں 6 دن 7 دن 8 دن نامے ہوئے اور 10ویں دن کھل گیا آسمان 10ویں دن آسمان کھل گیا اور کلام کہتا ہے کہ لوگوں نے آگ کی شعلہ کی سی بڑھتی ہوئی زبانوں
جو آپ کا سب کرتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. خداوند کی شکر گزاری ہو گئی. آج کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا. آج تو فیصلہ کر کے جائے گا کہ جس طرح مسیح نے مجھے کہا کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو, ایک دوسرے کو پر کیچڑ یا گند نہ پھینکا کرو, ایک دوسرے کو صاف کیا کرو, ایک دوسرے کو خداوند کے پاس لے کر آیا کرو, ایک دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ خداوند آپ کو برکت دے. سارے کہہ ہاللیلویا, سارے کہہ ہاللیلویا. ہمیں کوئی ہے کہ جو یہ سمجھے کہ ہم سارے ہم مجھ سے بہتر ہیں. چھوٹے کو لائے کہ بڑے تک صرف ایک کوئی پرسنالٹی کو موتمین ہوتے ہیں وہ کے لیے جو شیشے کے جاتے ہو جاتے ہیں جی نہیں انہوں نے لبیو دیتا تیرے لئے کوئی بھی جیسے نے کہا غیر قوموں کی طرح نہ. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیا کرنا چاہیے؟ بڑی آرزو تھی. آرزو دسم خوش کیا تو جب لڑائی پہ گئے اور یسو دسی خانی ہونی ہے تو بہتے کر کے رہا. میں نے ایک بندے کو دیکھا ہے, بندہ حکمت کرتا تھا, اکیلا ہی تھا, اس کی شادی نہیں ہوئی, اور ایک ساتھی اس کے ساتھ جڑ گیا. ساتھی جڑ گیا, وجہ پوچھی کہ بڑا مجھے ہے, لیکن کسی سائٹ سے پتہ لگا کہ اس لیے کہتا ہے کہ اس کے بعد سارا میرے پاس ہوگا. میں کہتا تو ایڈا کچھ سکتا ہے کہ تو پوری عمر کو آتا نہیں کہ تو پڑھتے ہیں. خداوند کی شکر گزاری ہو, تعریف ہو خداوند کی. یہ دنیا کی ساری نشستیں سیٹیں یہاں ختم ہو جائیں گی, لیکن جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا آخر وہ دنیا سے, تباہ ہونے والی دنیا سے کہیں زیادہ بلند کیا جائے گا. اگر میں پورے طور سے یہ میسج دینا شروع کر دیا, میں نے حوالے نکال کے, تو بہت دوں گا, گہرا اور لمبا میسج ہے. لیکن خدا چاہتا ہے کہ کم سے کم خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں وہ لوگوں سے سیوا دیں نہ, بلکہ ان کی سیوا کریں, ان کی خدمت کریں. سارے کہاں آج اگر اسی فیلنگس میں آئیں اس دن کی, تو خداوند جان دینے کو جا رہا تھا, اور لوگوں کا رویہ کیا تھا, شگردوں کا کیا رویہ تھا, ساتھیوں کا کیا رویہ تھا, اتنا بھی ٹھیک نہیں تھا. تھوڑی دیر کے بعد بھاگ گئے سارے بھاگ گئے. بعد میں اگر وہ پھر بات کی قوت دے کر کھڑا نہ کرتا تو سب نے مر جانا. ہاللیلویا. کلام کرتے ایک دوسرے کے پاؤں تو کلام کرتے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے. آمین جی. ہاللیلویا. اب پاؤں پہلی دفعہ میں نے کہا مجھے کسی نے کہا, میں نے کہا یار رسم بہت اچھی ہے, لیکن جب ریس اینڈر بنے گا تو پھر ہم اس کو ضرور کیا کریں. اور آج خداوند کے پاک فضل سے ریس اینڈر کے اندر بیٹھے ہیں, پہلی دفعہ یہ رسم کر رہے ہیں, اور میرا ایمان ہے کہ یہ رسم بہت سارے لوگوں کی برکت کا, تبدیلی کا ذریعہ بنے. ہاللیلویا. آج سے کلام کی وجہ سے